بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ کسی دا بھاڑا بنانا نہیں، بن جائے تو بنجانا نہیں۔ بھاڑا، آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں ریگولرلی، کسی کی کوئی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کسی کو پش کرتے ہیں کسی بھی انداز کے اندر، تو آپ پھر یہ دینا بند کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ اگلا بندہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کسی بندے کے ساتھ ایک عرصے سے کوئی نیکی اور بھلائی یا کوئی اس کی ہیلپ کرتے آ رہے ہیں، اب آپ سڈنلی وہ ہیلپ کرنا بند کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ آپ کا مخالف ہو جائے گا اور وہ ساری باتیں بھول جائے گا کہ آپ کتنے عرصے تک اسے ہیلپ آؤٹ کرتے رہے ہیں، وہ اس بات کو بھول جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جنرل باجوہ جو ہیں وہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ہر موقع پہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے، اقتدار ان کو دلانے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اور پھر ان کی حکومت کو کہ جو شروع سے ہی مشکلات کا شکار ہچکولے کھاتی رہی معاشی اعتبار سے، انہوں نے بڑی کوشش کی انہیں ہیلپ آؤٹ کرنے کی، لیکن اور اسی وجہ سے جناب عمران خان صاحب نے پورے 3 سال اضافی ان کو دیے۔ حالانکہ یہ ان کی اگر عمران خان صاحب کی سابقہ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں تو وہ ان ایکسٹینشن کے سخت مخالف، شدید مخالف، لیکن جب بات پھر اپنی مفاد کی آ جائے تو انہوں نے گویا کہ پورے 3 سال ایک اضافی، اس کے لیے انہوں نے وجوہات جو بھی بیان کی ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بڑی آسانی سے ادارہ خراب ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے جب آپ اس کے اندر ایکسٹینشنز کرتے ہیں۔ اب کیسے خراب ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا، لیکن ادارہ بہت خراب ہوتا ہے اور میں اس پہ بہت بول چکا ہوں، بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ اب بات یہ ہے آگے دیکھیں کہ اب کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے یہ سمجھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب مجھے پولیٹکس کے اندر جو ہے پولیٹیشنز کو سپورٹ کرنا، اپوز کرنا، ان کے اندر کوئی کچھ بھی کرنا بند کر دینا چاہیے۔ اس بات کا احساس انہیں جو ہی ہوا تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے گی اور کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرے گی، ول ناٹ سپورٹ اینی ون ایلس ایٹ آل۔ اب پھر یہ ہوا کہ کچھ ہی وقت کے بعد جب ان کی جو سرپرستی تھی، جب ان کا جو حکومت کے اوپر اور وزیر اعظم کے اوپر جو سپورٹ کا ہاتھ تھا وہ انہوں نے ریموو کر دیا۔ اب یہ اسے ریموو کرنے کی دیر ہی تھی کہ یہ ہوا کہ ایک نو کانفیڈنس موو جو ہے اس کی تیاری ساری اپوزیشن نے مل کر پکڑ لی، اور وہ کیوں پکڑی اب اس پہ الگ سے ایک چھوٹا سا وی لاگ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے وہ شروع کر دیا اور پھر یہ ہوا کہ نو کانفیڈنس موو آ گئی، اور یہ جو نو کانفیڈنس موو تھی یہ پھر کامیاب بھی ہو گئی، اور جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کے بار بار کہنے کے باوجود اس نو کانفیڈنس موو کو ناکام بنانے کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ نیوٹرل رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ یہ سیاسی معاملات ہیں، آپ سیاسی فریقین اس سے خود ہی طے کریں، اب جو ہے اس کے بعد ملٹری جو ہے وہ قطعاً بھی اس کے اندر جو فورسز ہیں ان کا نہ تو کوئی آئینی کردار بنتا ہے اور نہ ہی وہ آئندہ کوئی اس طرح کا کام کریں گی۔ یہ کہنا تھا کہ آئی کے نیازی صاحب جو ہیں انہیں بہت غصہ آیا، اور جو ہی ان کے سر سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ جو ہے وہ نہ رہا، پھر ان کی حکومت نہ چل سکی اور نو کانفیڈنس موو کامیاب ہو گئی۔ اب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو چونکہ سی او اے ایس تھے، اس وقت نام لے کر ان کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی تھی، اور اس وجہ سے بھی کہ آرٹیکل 6 لگتا تھا، لیکن جو ہی وہ جو ریٹائر ہوئے
تو انہوں نے پہلے جو یہ کہہ لیں کہ مختلف انداز کے اندر انڈائریکٹلی وہ بات کرتے تھے اور الزام تراشی کرتے تھے، اب انہوں نے کھلم کھلا وہ شروع کر دیا، اور پھر ابھی وہ جو سلسلہ جاری ہے، اب وہ سلسلہ کب تھمتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔